میرے بھائی معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. آج ہم نے یہاں سے جنگاریوں کی طرف کوچ کرنا ہے. کالمکوں کے پڑاؤ کی ہر چیز حتیٰ کہ خیمے تک دریائے دیاتکا کے اس پار لے جائیں گے جہاں کوچمان اور گوچلوک نے کوہستانی سلسلوں کے اندر گھات لگا رکھی ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور جنگاریوں کے شہر کنگور کا رخ کریں گے. میرے بھائی میں ابھی تھوڑی دیر تک یہاں سے کچھ ہرکارے جنگاریوں کے شہر کنگور کی طرف روانہ کروں گا تاکہ وہ جنگاریوں کی نقل و حرکت سے ہمیں آگاہ کریں. ساتھ ہی کچھ دستے متعین کر دیے جائیں گے جو کالمکوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر دریائے دیاتکا کے اس پار لے جائیں گے. یہ آخری فیصلہ ہے. میرے بھائی اس سلسلے میں کوئی اعتراض کھڑا نہ کرنا. خریم بن مقروم نے بالا خان کی اس تجویز سے اتفاق کر لیا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد کالمکوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو دریائے دیاتکا کے اس پار بھیج دیا گیا جبکہ خود خریم بن مقروم اور بالا خان اپنے اپنے لشکر کو لے کر دریائے دیاتکا کے کنارے کنارے آگے بڑھے. آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ سے چند میل شمال میں جہاں دریائے دیاتکا دریائے بیالا میں گرتا ہے پھر دریائے دیاتکا، کاما اور بیلا یا تینوں دریائے وولگا سے جا ملتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنا رخ بدلا اور جنگاریوں کے شہر کنگور کا رخ کیا. ابھی وہ تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ وہ منگول ہرکارے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے سامنے کی طرف سے آئے جنہیں کوچ کرنے سے قبل خریم اور بالا خان نے جنگاریوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کیا تھا. انہیں دیکھتے ہوئے خریم اور بالا خان نے اپنے اپنے لشکر کو روک دیا. اتنی دیر میں وہ ہرکارے بھی قریب آ گئے. پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن مقروم نے پوچھ لیا، میرے عزیزو کیا تم جنگاریوں سے متعلق ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک بول اٹھا، ابن مقروم ہم یقیناً اچھی خبر لے کر آئے ہیں. دراصل ہمارے متعلق جنگاریوں کو خبر ہو چکی ہے کہ ان کے شہر کو جس لشکر نے تباہ و برباد کیا تھا وہ لشکر بلغاری ترکوں، باشکیریوں، مگیاریوں اور کرغیزوں پر مشتمل ہے، اور یہ چاروں ایسے قبیلے ہیں جن سے جنگاری ہی خوفزدہ نہیں بلکہ کالمک اور سلاف بھی خوفزدہ ہیں. انہیں یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ گلوزی شہر سے باہر کالمکوں کو بدترین شکست دینے کے بعد آپ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ ان کا رخ کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے بچاؤ کی خاطر وہ حرکت میں آ چکے ہیں. انہوں نے پہلے اپنے شہر کنگور سے باہر کالمکوں کی طرح پڑاؤ کر لیا تھا اور چاہتے تھے کہ شہر کو پھر سے آباد کریں، لیکن جب آپ کے حملہ آور ہونے کی اطلاع انہیں ملی تب جنگاریوں کا سردار بارخولہ حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کو لے کر وہ دریائے کاما کے کنارے کنارے شمال کے برفستانوں کی طرف بڑھ رہا ہے. اسے پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کالمکوں کو شکست ہوئی ہے اور کالمک شمال کے برفستانوں کی طرف گئے ہیں، لہٰذا بارخولہ کا ارادہ ہے کہ وہ بھی جنگاریوں کو لے کر سائبیریا کے اندرونی حصوں میں جا کر شکست خوردہ کالمکوں سے جا ملے. آنے والا وہ ہرکارہ جب خاموش ہوا تو بالا خان نے اسے مخاطب کر کے پوچھ لیا، میرے عزیز یہ تو کہو دریائے کاما کے کنارے کنارے جنگاریوں کی شمال کی طرف بڑھنے کی رفتار کیسی ہے؟ اس استفسار پر وہ ہرکارہ پھر بول اٹھا، وہ بڑی سست رفتاری سے سفر کر رہے ہیں، محتاط بھی ہیں کہ ان پر آگے پیچھے سے کہیں سے حملہ نہ کر دیا جائے، لہٰذا وہ مستعد محتاط ہو کر سفر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بار برداری کے جانوروں کے علاوہ خوراک کے ذخائر، اسلحے کے ڈھیر بھی ہیں، اس بنا پر ان کے حرکت کرنے کی رفتار کافی سست ہے. ہرکارہ جب خاموش ہوا تو بالا خان نے خریم بن مقروم کی طرف دیکھا، پھر ہلکے ہلکے تبسم میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خریم میرے بھائی ان جنگاریوں کو ہم یوں بچ کر نہیں جانے دیں گے. جیسا کہ ہمارے ہرکارے نے بتایا ہے کہ وہ دریائے گاما کے کنارے کنارے سست روی سے سفر کر رہے ہیں، اس موقع پر جو لاہ عمل میرے ذہن میں آتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے، میرے بھائی ہم دونوں علیحدہ ہوتے ہیں، تم اپنے لشکر کے ساتھ دریائے کاما کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھو، میں دریائے کاما سے ہٹ کر اور ذرا دور رہتے ہوئے بڑی برق رفتاری سے ایک لمبا چکر اور کاوا کاٹوں گا اور پھر کسی مناسب جگہ دریائے کاما کے کنارے جنگاریوں کی راہ روک کے کھڑا ہوں گا. اس دوران تک تم بھی پشت کی جانب سے ان تک پہنچ جانا، پھر دونوں مل کر وہی حالت جنگاریوں کی کریں گے جو اس سے پہلے کالمکوں کی کر چکے ہیں. ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے. آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں. شکریہ. سامنے کی طرف سے میں حملہ آور ہوں گا اور پشت کی طرف سے تم ضرب لگانا، اس طرح دونوں مل کر ہم جنگاریوں کا قتل عام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ان علاقوں میں جنگاریوں اور کالمکوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو کر رہ جائے گا. باقی رہ جائیں گے سلاف، وہ ان جنگاریوں اور کالمکوں کے بعد دریائے دیاتکا کا رخ کریں گے اور پھر دیکھنا ہم ان سلافوں کا کیا حشر نشر کرتے ہیں. بالا خان جب خاموش ہوا تب انتہائی شکر گزاری کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن مقروم کہنے لگا، بالا خان میں تمہارا انتہا درجے کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم ہمارے ساتھ اس قدر تعاون کر رہے ہو. اس لیے کہ خریم بن مقروم اپنی بات مکمل نہ کر سکا. بالا خان اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھا،
خریم بن مکروم میرے بھائی، تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں قبائل کو اپنے سامنے نیست و نابود کرنے کے بعد 2 فوائد ہیں، ایک فائدہ تمہارے لیے اور ایک میرے لیے بھی ہے۔ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ ان دونوں کی طاقت و قوت برباد کرنے کے بعد ہم سلافوں سے بڑی آسانی کے ساتھ تمہارا انتقام لے سکتے ہیں، اور میرے بھائی اس میں میری منفعت اس طرح نکلتی ہے کہ ان حملوں کے باعث دریاؤں سے اٹی ان وادیوں کے اندر جنگاریوں، کالمکوں، سلافوں کی قوت تقریباً ختم ہو کر رہ جائے گی، اور آنے والے دنوں میں یہ جنگجو قبیلے ہم بلغاری ترکوں کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکیں گے، اس لیے کہ ماضی میں ان کے ساتھ ہمارا اکثر اور بیشتر ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جہاں ان قبائل کو شکست دینے میں تمہارا بڑا فائدہ ہے، وہاں میری بھی سود مندی ہے۔ اس طرح میرے بھائی تمہیں میرا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر خریم بن مکروم نے بڑی ممنونیت سے بالا خان کی طرف دیکھا، کچھ بولا نہیں، بس تھوڑی دیر اسے شکر گزاری کے انداز میں دیکھتا رہا۔ آخر کار دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، بالا خان میرے بھائی، اگر یہ معاملہ ہے تو آؤ اپنے کام کی ابتدا کریں۔ یہ جو ہرکارے ہیں کچھ اپنے ساتھ رکھ لو، کچھ میرے پاس رہنے دو، ان کی رہنمائی میں ہم جنگاریوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ بالا خان نے اس سے اتفاق کیا، پھر اچانک اسے خیال گزرا اور ہرکاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزوں، میں تم سے یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا کہ جنگاری دریائے کاما کے کس کنارے پر سفر کر رہے ہیں، بائیں کنارے یا دائیں؟ اس پر وہی ہرکارہ بول اٹھا، محترم بالا خان، گو جنگاریوں کا شہر کنگور دریائے کاما کے بائیں کنارے کے قریب واقع ہے، لیکن جنگاری بائیں کنارے کے ساتھ سفر نہیں کر رہے۔ انہوں نے پہلے دریائے کاما کو عبور کیا اور اب وہ دریا کے دائیں کنارے کے ساتھ شمال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ کسی مناسب جگہ جا کر وہ دریا کا کنارہ چھوڑ دیں گے اور پھر سائبیریا میں اس سمت بڑھیں گے جس سمت شکست اٹھانے کے بعد کالمک گئے ہیں۔ ہرکارے کا یہ جواب سن کر بالا خان خوش ہو گیا تھا، پھر خریم بن مکروم سے کہنے لگا، میرے بھائی، ان جنگاریوں نے ہمارا کام اور آسان کر دیا ہے، اب ہمیں دریائے کاما کو عبور نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی آؤ حرکت میں آئے، میں اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کر کے اور چکر کاٹ کر بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، تم بھی دریائے کاما کے شمال کی طرف بڑھو۔ اس کے ساتھ ہی دونوں حرکت میں آئے، دونوں نے اپنے اپنے لشکر کو علیحدہ کیا، پھر چند ہرکاروں کو لے کر بالا خان دریا کے کنارے سے ہٹ کر بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھا، جبکہ دریائے کاما کے کنارے کنارے خریم بن مکروم جنگاریوں کے پیچھے ہو لیا تھا۔ دونوں کے لشکروں کے اندر جو باربرداری اور کھانے پینے اور دیگر خورونوش کا سامان تھا وہ سب خریم بن مکروم کی تحویل میں رہا، اس لیے کہ بالا خان کو تیزی سے آگے بڑھنا تھا اور وہ سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ یوں بالا خان اور خریم بن مکروم دونوں جنگاریوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ دریائے دیاتکا اور دریائے کاما کے درمیان پڑنے والے میدانوں کے اندر بلغاری ترکوں کے سردار بالا خان نے بڑی برق رفتاری کے ساتھ سفر کیا۔ وہ دریائے کاما کے دائیں طرف اس قدر فاصلہ رکھتے ہوئے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بھاگتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کم از کم دریائے کاما کے کناروں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ منگول ہرکارے جنہوں نے چنگاریوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی تھی وہ اس کی برابر رہنمائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ جس جگہ دریائے کاما وسیع میدانوں کے اندر دریائے دیاتکا کی طرف بل کھاتا تھا وہاں بالا خان نے اپنا رخ بدلا، دائیں جانب بڑھا، پھر دریائے کاما کے کنارے اس نے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ اپنے لشکر کو بالکل منظم اور استوار کر لیا تھا۔ دوسری جانب منگول ہرکاروں کی رہنمائی میں خریم بن مکروم بھی بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا دریائے کاما کے کنارے سفر کرنے والے جنگاریوں کے پیچھے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جنگاری اب اس جگہ پہنچے جہاں دریائے کاما دریائے دیاتکا کی طرف بل کھاتا تھا تو انہوں نے دیکھا وہاں بالا خان اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ یہ صورتحال جنگاریوں کے لیے نئی اور انوکھی تھی۔ وہ یہی امید رکھتے تھے کہ حملہ آور باشکیری، مگیار، کرغیز اور منگول زیادہ سے زیادہ ان کے شہر کنگور کا رخ کر کے انہیں تلاش کریں گے۔ وہ امید نہیں رکھتے تھے کہ دریائے کاما کے کنارے کنارے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ دریا کے کنارے ان کی راہ روکے کھڑے ہوں گے۔ بالا خان جب دل پر وحشت طاری کرتے کڑے دنوں کی بارش کر کے ستم کے ابر، زندگی بھر کی پونجی، عمر بھر کے اثاثے کو اضطراب میں تبدیل کر دینے والے دست قضا کی طرح ان کے سامنے ان کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا، تب جنگاری اس قدر حیران و ششدر ہوئے کہ وہ ایسی امید نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جلد ہی جنگاریوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ راہ روکنے والے لشکر کا جب انہوں نے جائزہ لیا تو عددی لحاظ سے راہ روکنے والا لشکر بہت کم تھا، لہذا جنگاریوں کو حاصلہ ہوا کہ دریائے کاما کے کنارے کنارے راہ روکنے والوں کو وہ ہر صورت میں مار بھگائیں گے۔ جنگاریوں نے اپنے پورے لشکر کے درمیانی حصے میں اپنی خوراک، ضروریات کی دیگر اشیاء اور اپنی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو رکھا ہوا تھا۔
وقتی طور پر وہ راہ روکنے والوں کو دیکھتے ہوئے پریشان ضرور ہوئے تھے، لیکن ان کی تعداد کو نگاہ میں رکھتے ہوئے وہ مطمئن تھے اور ان کا مقابلہ کرنے اور ان پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ اپنے لشکر کو استوار کرنے لگے تھے۔ جنگاریوں کے سردار بارخولہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لشکر کے صرف اگلے حصے کو راہ روکنے والوں کے خلاف استعمال کرے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو باربرداری کے جانوروں کے پیچھے جو لشکر کا حصہ ہے اسے بھی استعمال میں لایا جائے گا۔ دوسری جانب بالا خان ایک طے شدہ لاہے عمل کے مطابق کام کر رہا تھا۔ راہ روکنے کے تھوڑی دیر تک اس نے اپنے لشکر کی صفوں کو درست کیا، پھر اس نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ شعور کے شیش محل میں لکھے جانے والی نامہربانوں کی ریکھاؤں، وحشت بھری ٹھٹھرتی رات میں نفرت سے بھرپور کر دینے والی وقت کی بے لگام اذیتوں اور زیست کے گلستانوں میں حسرتیں پھیلا دینے والی فضا کی اندھی دستکوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس طرح دریائے کاما کے کنارے کنارے بالا خان اور جنگاری دست و گریبان ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد جنگاریوں کی پشت کی طرف سے ہولناک انقلاب رونما ہوا۔ خریم بن مقروم اپنے لشکر کے ساتھ خوابوں کے مسافر، سالوں میں مرگ آفری بگولوں، صحرا کے حبس و جبر، موسموں میں آتشی آندھیوں، ارادوں اور عزائم کو بے عصمت کر دینے والے برے موسموں کی طوفانی جھکڑوں کی طرح نمودار ہوا تھا، اور پھر وہ بھی جنگاریوں پر پشت کی طرف سے ہست کی بزم کے تلانگوں میں کرب و درد کی زوفشانی، تصورات میں مسکراتے صحرا کی خاموشی میں ذہن کی ساری یکسوئی کو ناآسودگیوں کے انگاروں میں بدل دینے والے آتشی لمحوں کے دستے قضا، اور جبر کی دھرتی میں ظلم و تشدد کی میزان پر چھا جانے والے بے کراں تیز اور کیف آلودہ خوابوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ کارروائی کرتے ہوئے جنگاری بھی گریز ناآشنا، پرانی دکھتی چوٹوں، جسم کے کہنہ آزار، روگ سوگ کے سمندر اور بے لباس ویرانیوں کی رونق بڑھاتی دکھ کی کھولتی چٹانوں، اور آتش کی طرح خریم بن مقروم اور آگ کی طرح بالا خان اور خریم بن مقروم کے لشکروں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں دریائے کاما کے کنارے تباہی کے تازہ موسموں میں درد کی تاریک فصیلیں کھڑی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ رقص کرتی دکھوں کی یلغار ہر شے کو بکھرتی یادوں، ٹوٹے سپنوں اور ذلت و پستی کے قصوں میں تبدیل کرنے لگی تھی۔ دریائے کاما کے کنارے دونوں لشکر تھوڑی دیر تک ایک دوسرے پر بھرپور حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگاریوں کے سردار بارخولہ نے اندازہ لگا لیا کہ سامنے اور پشت دونوں جانب سے اس کے لشکریوں کا قتل عام شروع ہو چکا ہے اور جنگاریوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہ باربرداری کے جانوروں کے پیچھے جو لشکر تھا اسے بھی سامنے لے آیا۔ اس طرح اس نے اپنے لشکر کے دونوں حصوں کو یکجا کر لیا تھا۔ دوسری جانب خریم بن مقروم بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور جنگاریوں کے باربرداریوں کے جانوروں اور ان کے پڑاؤ کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑتا ہوا وہ جنگاریوں کے دونوں حصوں کی پشت کی طرف سے پھر حملہ آور ہوا تھا۔ کچھ دیر تک مزید ہولناک رن پڑا، یہاں تک کہ جنگاریوں کی حالت بڑی تیزی سے بوسیدہ اوراق، بکھری کرچیوں، ذات کی کشمکش میں مبتلا کرتے کاسائے خیرات، سینے میں چبھتے زخم اور شب تاریک کی ردا کھڑی کرتی گدائی کے کشکول کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بارخولہ نے جب اندازہ لگایا کہ اگر جنگ مزید جاری رہی تو جنگاری مکمل طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے، تو اس نے بائیں جانب سے اپنے لشکر کو نکالا اور ایک طرف سے ہوتا ہوا وہ شمال کی طرف بھاگا۔ بالا خان اور خریم بن مقروم نے کچھ دور تک جنگاریوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جنگاری پلٹ کر کسی رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں اور نہ انتقام لے سکتے ہیں، تب وہ لوٹے۔ جنگاری جو کچھ چھوڑ کے بھاگے تھے اسے سمیٹا۔ دونوں نے اپنے لشکریوں کے ساتھ وہاں قیام کر کے زخمیوں کی دیکھ بھال کی، رات بھی وہاں بسر کی۔ اگلے روز وہ دریائے کاما سے ملحقہ وسیع میدانوں میں سے ہوتے ہوئے دریائے دیاتکا کے اس کنارے کا رخ کر رہے تھے جہاں سلافوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ خریم بن مقروم اور بالا خان اپنے لشکر کو لے کر جب دریائے دیاتکا کے کنارے اس جہاں آئے جہاں سلافوں کا پڑاؤ تھا تو انہوں نے دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ کالمکوں اور جنگاریوں کو زیر کرنے اور ان کی عسکری طاقت و قوت کو پوری طرح کچلنے کے بعد وہ سلافوں پر حملہ ہوں، وہ سلافوں پر ضرب لگائیں گے۔ خریم بن مقروم کا ارادہ تھا کہ وہ سلافوں کے سردار سکتور کو ہر حالت میں زندہ گرفتار کر کے مگیاروں کے قتل کا انتقام ضرور لے گا۔ دونوں اپنے لشکریوں کو لے کر دریائے دیاتکا کے کنارے حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ کچھ منگول ہرکارے نمودار ہوئے۔ وہ جب قریب ہوئے تو خریم بن مقروم نے انہیں مخاطب کیا، عزیزان من، یہاں سلافوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، کیا تمہیں اطلاع ہے کہ وہ کدھر گئے؟
اس پر ایک ہرکارہ بولا اور خریم بن مخروم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جس وقت آپ دونوں نے کالمکوں پر ضرب لگائی اور انہیں شمال میں سائبیریا کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا، تب سلافوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جس طرح کالمکوں کی تباہی بربادی ہوئی ہے، اسی طرح آپ دونوں جنگاریوں پر بھی حملہ آور ہونے کے بعد ان کی طاقت کو بھی کچل دیں گے، اور اس کے بعد سلافوں کی بدبختی کی ابتدا ہو جائے گی۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سلاف یہاں سے کوچ کر گئے۔ وہ سیدھے کیف شہر کی طرف گئے ہیں، اس لیے کہ کیف شہر پر سلافوں کی حکمرانی ہے، اور کیف شہر کے گرد و نواح اور دریائے نیپر کے کناروں تک سلاف قبائل پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سلافوں کا سردار سکتور کیف کی طرف گیا ہے تاکہ وہاں سے ہمارے خلاف حرکت میں آنے کے لیے مدد اور تعاون اور حمایت حاصل کر سکے۔ یہ خبر سن کر کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر بالا خان نے خریم بن مخروم کو مخاطب کیا، ابن مخروم، میرے عزیز بھائی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس پر تھوڑی دیر کی سوچ بچار کے بعد خریم بن مخروم کہنے لگا، بالا خان میرے عزیز بھائی، فی الحال میں اپنی اس مہم کو التوا میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں کیف جا کر ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، پہلے واپس سرائے باتو جاؤں گا، اس سلسلے میں برقائی سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد وہ جیسا کہے گا اس کے مطابق سلافوں کے خلاف حرکت میں آیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائی، دونوں اپنے لشکر کے حصوں کے ساتھ سیدھا اس طرف جاتے ہیں جہاں کوچمان اور گوچلوک نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے سامان اور بچوں بوڑھوں کے ساتھ ایک جگہ محفوظ جگہ پڑاؤ کر رکھا ہے۔ وہاں جو کچھ مال غنیمت میں ہمیں ملا ہے اس کی تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد میرے بھائی تم اوفا کی طرف چلے جانا، میں سیدھا سرائے باتوں کا رخ کروں گا۔ آنے والے دنوں میں اگر مجھے تمہاری ضرورت ہوئی تو میرے بھائی میں مدد کے لیے تجھے ضرور پکاروں گا۔ بالا خان نے خریم بن مخروم کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر دونوں دریائے دیاتکا کو عبور کرنے کے بعد اس کوہستانی سلسلے کا رخ کر رہے تھے جس کے اندر کوچمان اور گوچلوک نے قیام کر رکھا تھا۔ اپنے بھائی باتوں کے مرنے کے بعد برقائی خان نے مغرب کے منگولوں کے خاقان کی حیثیت سے پہلا کام یہ کیا کہ جس طرح اس کے بھائی باتو خان نے دریائے دولگا کے کنارے ایک شہر آباد کیا تھا، اس کا نام سرائے باتو کہلایا، اسی طرح برقائی نے بھی سرائے باتو کے کچھ شمال میں ایک شہر آباد کرنا شروع کیا، اس کا نام سرائے برقائی رکھا گیا۔ دونوں شہروں میں فرق یہ تھا کہ جو شہر باتو خان نے آباد کیا تھا اس کے گرد کچی مٹی کی فصیل تھی اور جس کے اندر خیموں کا شہر آباد تھا۔ دریائے وولگا کے کنارے سرائے باتو کے شمال میں جو شہر برقائی خان نے آباد کرنا شروع کیا، اس کی فصیل پختہ اینٹوں کی تھی اور اس کے اندر جو مکان تعمیر کیے جانے لگے تھے وہ بھی پختہ اینٹوں کے تھے۔ یہ شہر بڑی تیزی سے تعمیر ہونے لگا تھا۔ برقائی خان چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس شہر کی تعمیر کو مکمل کر کے سرائے باتو سے اپنے شہر برقائی منتقل ہو جائے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہلاکو خان نے مسلمانوں کے علاقوں پر ترکتاز شروع کر دی تھی اور اپنی بیوی دوقوزہ کے کہنے پر اس نے اپنے لشکر میں گرجستانی اور ارمنی نصرانیوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی بڑے بڑے نائٹ اس کے لشکر میں اعلیٰ مقام پر فائز ہونے لگے تھے، اور یہ ساری خبریں برقائی کو مل رہی تھی۔ برقائی ہلاکو کا سدباب کرنے کے لیے فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے بخارا اور سمرقند کے پکے مسلمانوں کو اپنے ہاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ جاق در جاق برقائی خان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ برقائی خان نے روسیوں کو بھی اپنے لشکر میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان حالات سے لگتا تھا جیسے اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر مغرب میں بھی ہلاکو اور برقائی خان کے درمیان عنقریب ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ بہرحال برقائی خان جہاں اپنے نئے شہر کی تعمیر بڑی تیزی سے کر رہا تھا، وہاں وہ اپنے لشکر میں بھی بڑی تیزی سے مسلمانوں کو بھرتی کرتے ہوئے اپنی قوت اور طاقت میں اضافہ کر رہا تھا، اور ان سارے کاموں میں برقائی خان کا بھتیجا اور باتو خان کا دوسرا بیٹا نوگائی خان اس کی مدد کر رہا تھا۔ نوگائی برقائی خان کو اپنے باپ کی طرح عزیز و مکرم اور ہر دل عزیز خیال کرتا تھا۔ دوسری جانب سرتاک اور راہب ولیم دونوں آہستہ آہستہ سفر کرتے منگولوں کے آبائی دشت اور چنگیز خان کے شہر قراقرم پہنچے۔ منگولوں کے مرکزی شہر میں داخل ہوتے ہی سرتاک پہلے منگو خان سے ملا، پھر وہ اپنے دوسرے عزیز و اقارب سے مل کر اپنے لیے منگو خان سے مغرب کے خاقان کا پروانہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ راہب ولیم بھی چنگیز خان کے شہر قراقرم میں اپنے کچھ ساتھیوں کو مل گیا اور ان کی مدد سے وہ وہاں کے رسم و رواج جاننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ قراقرم میں ولیم کو جن نصرانیوں سے پالا پڑا ان میں سے چند ایک تاریخ میں خاصے مشہور ہیں۔ سب سے پہلے ولیم کا جس نصرانی سے قراقرم میں پالا پڑا وہ ایک سیاہ فام دبلا پتلا راہب تھا، جالی دار لبادہ پہنے ہوئے تھا، قندیل جلائے نصرانیوں کے انداز میں عبادت کرتا، اور اس کا نام سرجیس تھا۔ پہلی بار راہب ولیم جب سرجیس کے پاس بیٹھا تو اس نے اسے کھانے کو دیا، خوب تواضع کی۔ ایک دوسرا راہب جو قراقرم شہر میں ولیم کو ملا، اس نے قراقرم میں اپنے لیے ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی،
اور اس عبادت گاہ کے پیچھے اس نے خشک پھلوں کا ایک خاصا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ یہ اپنے آپ کو اسقف اعظم کہلاتا تھا۔